حضرات گرامی، آج کے اس بیان میں قاتلان امام عالی مقام کا انجام بیان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے، اور اگر آپ واقف ہیں تو آپ کے ایمان کو مزید تقویت مل جائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، سلطان الشہداء کے خلاف تحریکیں چلانے والے، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے امام حسین کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگ کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرنے والے، دنیا میں ان کے لیے کیا سزا ہوئی، کیسی ذلت و رسوائیاں ہوئیں، اور آخرت میں ان کے لیے کتنی کڑی سزا ہے، انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ اب آپ غور کرو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات پر۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، میرا خون حسین کا خون ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کی زبان میری زبان ہے، اور میری زبان حسین کی زبان ہے۔ اور ایک بات تو اور عرض کرتا چلوں پیارے، ایک حدیث شریف ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں جس کا ہو جاتا ہوں وہ میرا بندہ چلتا ہے، میں چلتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جب یہ ولی بندے کے لیے ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ اس نوعیت سے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ تو جو امام الاولیاء ہو، جن کے در سے ولایت بٹ رہی ہو، جن کے در سے ولایت کا فیضان بٹ رہا ہو، جن کو نبی کونین نے ارشاد فرمایا ہو کہ حسین سے میں ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، حسین کا خون میرا خون ہے اور حسین کی زبان میری زبان ہے، اللہ کے ذکر میں سے امام حسین ذکر اللہ ہیں، اللہ کے ذکر میں سے امام حسین ذکر اللہ ہیں۔ اور جب امام حسین ذکر اللہ ہوئے، اللہ کا ذکر ہوئے، رب فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ یزیدیوں کی دنیاوی زندگی تنگ ہو گئی تھی اور یزیدی پسپا ہو گئے تھے، انہوں نے دنیاوی زندگی کو سجانے کے لیے سارا ظلم کیا تھا اور ساری برائیوں کو سامنے لا کر کے جھیلا تھا، لیکن دنیا کی زندگی ان کی تنگ ہو گئی۔ قیامت کے دن وہ ضرور اندھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور سنو پیارے، حضرت امام حسین ذکر اللہ ہیں، ذکر اللہ کو مٹانے والا خود مٹ جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں مٹتا ہے۔ حضرت امام حسین شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ حضرت امام حسین ایمان کی دلیل ہیں، حضرت امام حسین دینداروں کے لیے پناہ ہیں، حضرت امام حسین کے فضائل بے شمار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر انور کو مدینہ طیبہ میں دفن کیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قاتلان حسین کا انجام آپ کے سامنے ہوگا۔ یزید نے یہ سمجھا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کروانے کے بعد اب ہمارے لیے ہم کو حکومت کرنے میں بڑی تقویت مل جائے گی، لیکن اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بجائے مکہ اور مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ شانتی اور امن سے ہو جائیں، فساد پھوٹ پڑا، لوگوں نے بغاوت کر دی، یزید کے خلاف تحریکیں چلنے لگی، گاؤں گاؤں میں یزید کے خلاف نعرے لگنے لگے، آبادیوں میں یزید کے خلاف بغاوت کے جھنڈے بلند کیے جانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ یہی وہ مختار ثقفی ہے کہ جب حضرت امام مسلم کوفہ میں گئے تھے تو مختار ثقفی کے گھر اترے تھے۔ یہی وہ مختار ثقفی ہے جس نے سارے خطوں پر اپنا پہلا دستخط کیا تھا امام کو بلانے کے لیے۔ بڑا مکار، بڑا چالاک، بڑا عیار تھا، اس کو حکومت کی لالچ تھی۔ مختار ثقفی نے دیکھا
کہ عوام الناس میں امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جوش و جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، مختار سقفی نے ایک فرضی خط بنایا حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام خط کا مضمون بنا کر کے سارے علاقوں میں قاصدوں کو دوڑا دیا کہ محمد بن حنفیہ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ نماز رسول کا بدلہ تم لو، تمہیں سپہ سالار بنایا جاتا ہے۔ مختار سقفی کا یہ خط جب حضرت محمد بن حنفیہ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ میں نے اس خط کو نہیں لکھا ہے، لیکن چونکہ وہ نماز رسول کا بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، اس لیے میں اس کے خط کے اس مضمون سے راضی ہوں۔ آپ نے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ اب مختار سقفی لوگوں کو یہ خط دے دے کر کے ادھر ادھر دوڑا کر کے ایک اچھا خاصا اپنا جماع بنا لیا اور اس کے پاس ایک اچھی خاصی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ امام حسین کے قتل میں اور امام حسین کے خلاف کربلا کے میدان میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے، ہم سب کے خلاف انتقام لینے کے لیے اپنی تلوار باہر لے کر کے آ رہے ہیں، جس کو مقابلے میں نکلنا ہو نکلے۔ تو سب سے پہلے مختار سقفی نے شمر کو گرفتار کروایا۔ سب سے پہلے شمر گرفتار ہو کر کے آیا۔ مختار سقفی دیکھا تو غصہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے کہا تم ہی شمر ہو؟ کہا ہاں۔ کہا حرام خور نادان، امام حسین کو قتل کرنے کے بعد تجھے سکون ملا؟ کہا کہ آپ مجھے قتل کریں گے؟ کہا قتل نہیں کروں گا، اس طرح سے تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو کٹواؤں گا کہ ساری دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہ کانپ گیا، رو کر کے کہنے لگا مجھے چھوڑ دو مختار سقفی، میں اس کا مجرم نہیں ہوں، اس کا مجرم ابن زیاد ہے۔ کہا ابن زیاد کی تو خبر لی جائے گی، ایک ایک کو چن چن کر کے مارا جائے گا۔ مختار سقفی نے کہا پہلے اس کو رسیوں سے باندھ دو اور باندھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں تیر مارو اور اس کے دانتوں کو توڑو، اس کی زبان کو کاٹو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹو۔ شمر کے جسم کے ایک ایک حصے کو تڑپا کر کے کاٹا گیا اور آخر میں اس کی گردن پر خنجر پھیر کر کے سر کو پھینک دیا گیا کہ کتے نوچ ڈالیں، اور اس ذلت و رسوائی کے ساتھ امام حسین کے اس دشمن کو اور مردود کو مختار سقفی نے ذلت کے ساتھ قتل کروایا۔ پہلا امام حسین کے قاتلوں میں سے دشمن اپنے کیفر کردار تک اس انجام سے پہنچ جاتا ہے۔ تلاش جاری ہوئی کہ عمرو بن سعد کہاں گیا ہے، جس نے سب سے پہلے تیر چلایا تھا۔ مختار سقفی نے اصل میں اپنے فوجیوں کا 3 حصہ کیا تھا۔ ایک حصہ عبداللہ کے ذمے کر دیا تھا، ایک حصہ ابراہیم بن مالک بن اشتر کے ذمہ کر دیا تھا، اور ایک حصے کی قیادت خود کر رہا تھا۔ تلاش جاری ہوئی کہ عمرو بن سعد کہاں ہے، اس کو پکڑو۔ پتا چلا عمرو بن سعد کا گھیرا جب لیا گیا، رات میں اس کے گھر کو مختار سقفی نے گھروایا تو عمرو بن سعد کا لڑکا نکلا۔ کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا میرا باپ گوشہ نشین ہے۔ کہا کیا کرتا ہے گوشہ نشینی اختیار کر کے؟ کہا رب کی عبادت کرتا ہے۔ کہا اس حرام خور سے کہہ دو باہر نکلے۔ نواز رسول کو جب شہید کیا تھا اور تلوار چلوائی تھی تب نہیں سوچ رہا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہا میرا باپ نہیں نکلے گا۔ اس کے گھر میں مختار سقفی کے لشکری گھس گئے، عمرو بن سعد کو گھسیٹ کر کے باہر لائے۔ ہاتھتا کانپتا ہوا آیا، کہا جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس نے کہا میں نے اب سوچ لیا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ کہا ظالم وقت پیری گرگے ظالم نی شبت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب بڑھاپا آ گیا ہے، قوا جسم کے ڈھیلے پڑ گئے ہیں، امام حسین کے خون سے جب تم نے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا تھا تو نادان تو نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ نماز رسول کے جگر پاروں کو جب کربلا کی سرزمین پر تڑپا کر کے حرام خور جب تو نے اس طرح کی نوعیت اختیار کی تھی تو نہیں سمجھ رہا تھا؟ لے چلو اس ظالم کو سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ جس ہاتھ سے اس نے امام پر تیر برسایا تھا کربلا کے میدان میں، سب سے پہلے عمرو بن سعد کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، تڑپنے لگتا ہے۔ کہا مختار سقفی نے کہ اس کو تھوڑی دیر تک کاٹنے دو تاکہ پیاس کا اسے احساس ہو جائے۔ زبان کھول کر کہتا ہے مجھے پانی کے چند قطرے دے دو۔ مختار سقفی نے کہا اس کی زبان اسی حالت میں کاٹو۔ یاد کر نماز رسول کا پیاسا ہونا کربلا کے میدان میں، یاد کر علی اصغر کا پیاسا ہونا کربلا کے میدان میں، دیکھ خدا کا انتقام کس طرح سے جلدی رنگ لاتا ہے۔ رفتہ
ताला गिरफ्त में लेता है, छोड़ता नहीं है रब की तरफ से। यह और बात है कि गिरफ्त ढीली होती है, मगर जब रब गिरफ्त में ले लेता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। देख तेरे लिए किस तरह से जिल्लत और रुसवाई के बादल बरस रहे हैं, देख तुझे कैसी सजा दी जा रही है। फिर उसकी गर्दन काटी जाती है, और काटने के बाद फिर ये होता है कि एक काम करो, लाओ जैतून का तेल खौलवाओ। जैतून का तेल गर्म किया जाता है, उस जैतून के तेल में उसके तमाम जिस्म के आज़ा को उठाकर डाल दिया जाता है, गोश्त अलग हो जाता है, हड्डियां अलग हो जाती हैं। इस तरह से उस जालिम को इमाम हुसैन के कत्ल के बदला में सजा दी गई है। ये दूसरा कातिल था और ये दूसरा दुश्मन था जो सजा पा रहा है। तीसरे नंबर पर पकड़ा गया हुरमला इब्ने काहिल। ये बहुत बड़ा दज्जाल था, मरदूत, बहुत बड़ा पक्का स्मगलर था। ये आजकल के स्मगलरों से भी भारी स्मगलर था। वो तो अजीब किस्म के यजीदी थे, मगर आज भी कुछ ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले यजीदियों की तरफ से हैं। यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हा कहो, इनका बाप था यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा कहो, बड़ा प्यार है इनको यजीदियों से। मुहर्रम का खिचड़ा नहीं करना चाहिए यार, ये सब बिदात है, शिरक है, सुन्नी लोग ये सब करते हैं। ताजिया सबसे ज्यादा यही देखने जाते हैं। कोई सुनो, जो खुराफात मुहर्रम के ताल्लुक से कर रहे हो सुन्नी मुसलमानों, उसकी निस्बत तुम अपनी तरफ मत लाओ। मजहब इस्लाम बड़ा पाक मजहब है। इमाम हुसैन ने तो तमाम खुराफातों के ताल्लुक ही से जंग की थी। इमाम की रूह को खुश करना हो तो इमाम को जिक्र खैर से याद करो। इमाम का सजदा नहीं छूटा था, सजदा ना छोड़ो। इमाम के दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं गया था, भूखे को वापस ना करो। इमाम के दरवाजे से कोई साइल वापस नहीं गया था, वापस मत करो। इमाम अली मकाम ने किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी, ऐसा अंदाज बनाओ। कुरान को तिलावत में लाओ, अपने आप को शरई हैसियत से मुसलमान बन करके जियो, मुसलमान बन करके मरो। इमाम हुसैन का यही पैगाम रहा, इस अंदाज से रहोगे तब तुम्हारे लिए आवाज आती रहेगी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, और गहरे जुल्मात में देवा दिए घोड़े हमने। ये लाल और हरी पट्टी बांध करके और अब हुआते सुसवाते हुए ताजिया बाबा को लेकर के ढोल पीटते हुए कहो तुम्हें इस्लामी वकार मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है। इससे तुम इमाम की रूह को नहीं खुश कर सकते हो। नौजवानों, तुम गौर करो, तुम अपने तर्ज फिक्र को बदलो और अपने तर्ज जिंदगी को बदलो। इन खुराफातों को इस्लाम की तरफ न लाओ। इस्लामी नौजवान तो बेहतरीन इस्लाम का आईना बन करके चमकता है और इस्लाम के कानून की तस्वीर पेश कर दिया करता है। वो जिधर से चलता है तो आवाज आती रहती है कि फितरतें आजाद हों और कुदरतें फिर साथ हों। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई, इस अंदाज से जियो और इस अंदाज से मरो। तुम ढोल पीटने के लिए नहीं आए हो, अपनी जबीनों को सजदों से सजाने के लिए आए हो। तुम ढोल पीटने के लिए नहीं आए हो, शराब की भट्टियों में आग लगाने के लिए आए हो। तुम ढोल पीटने के लिए नहीं आए हो, अमानत और सदाकत का चिराग लेकर के दुनिया के सामने जाकर इस्लाम के गहवा में ला करके अमन अमान का पैगाम देने के लिए आए हो। तुम ढोल और ताशा पीटने के लिए आए नहीं हो, बल्कि चोरों के ज़हन फिक्र को साफ करके अमानत और सदाकत के माहौल में ला करके उन्हें एक अमीन बना देने के लिए आए हो। इस तरह से तुम्हारी जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए और इस तरह से तुम्हारी जिंदगी का माहौल होना चाहिए। लेकिन सारा जुर्म अहले सुन्नत व जमात पर ठोके जा रहे हैं। क्यों ऐसी जहालत करते हो यारो? क्यों इस तरह की बेहयाइयों में रहते हो? 1 किलो लोबान सुलगाएंगे, चिराजी चढ़वाएंगे, अगरबत्ती सुलगावेंगे, ताजिया बाबा हैं, लाते जाओ, फंसते जाओ, आते जाओ, चौहाते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे यह ना समझ लीजिएगा कि सुभानी साहब माज़अल्लाह वहाबी और देवबंदियों की बात करते हैं। वहाबी और देवबंदी क्या हमारी तरह माज़अल्लाह बात करेगा? इनके अंदर कौन सी जुरात थी ताजिया पर फतवा देने की? मरवजा ताजियादारी हराम है, हराम है। सबसे पहले जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने फतवा दिया है तो उनके पीछे इनके भी मौलवी फतवा देने लगे हैं, वरना इमाम अहमद रजा खान से पहले पहले तुम किसी भी मौलवी अपनी जमात के लाओ दिखा दो किसी इस तरह की नौयत का फतवा दिया हो, तुम्हारे इल्म का भी भांडा फूट जाएगा। कितने बड़े बड़े आलिम तुम में पाए जा रहे हैं, सब हम जानते हैं। न तुम सदमे हमें देते, नहीं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, नहीं रुसवाइयां होती। इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम सामने रखो। जिस तरह से इमाम हुसैन के कातिलों को भयानक सजाएं दुनिया में भी मिली है और कयामत में भी मिलेंगी,
اسی طرح سے آج بھی اگر امام کے تعلق سے کوئی اپنے ذہن میں کجی رکھ رہا ہے اور اپنے اختیار دماغ و خیال میں ذرہ برابر وسوسہ رکھ رہا ہے تو اس کی نجات نہیں ہوگی اور قیامت میں امام حسین کے نانا کی شفاعت اسے نہیں ملے گی. آج آخری تقریر ہے بھائیو. اس کے علاوہ تو ابھی بہت تقریریں مجھے کرنی ہیں. کل سائن میں ہے نائک نگر اور پرسوں جری خیرانی روڈ ہے رضا مسجد لکی ہوٹل اور پھر 29 کو جری مری میں ہے. اتنی تقریریں ابھی کرنی ہیں مگر کاپڑیا نگر کی اس سال کی یہ آخری تقریر ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس کمیٹی کے صدر علی جناب سیٹھ عبد المجید, شیخ محمد ایوب, محمد علی, اشتیاق صاحب, توقیر صاحب اور جملہ حضرات. میں ان سب لوگوں کے نام کو نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. آپ سب حضرات کو امام حسین کی روحانی فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. بڑے خوش نصیب ہو مسلمانوں کی اس پرفتن دور میں بیٹھ کر امام کا ذکر سن رہے ہو. خدا کی قسم زندگی کا یہ حصہ آپ کی نجات کی ضمانت بن جائے گا. میں حوالے کے ساتھ بتاؤں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی زندگی کا کون حصہ کامیاب ہے, تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری زندگی کا 2 سال کا حصہ میں اپنی زندگی کے کامیابی کا حصہ شمار کرتا ہوں. وہ 2 سال کا حصہ جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا ہے, آل رسول کی